پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ نے آپ کو کون کون سی آزمائشوں سے گزارا اور اللہ نے آپ کو کون کون سی نعمتیں عطا کی۔ پورا ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل یوتھ ورلڈ کلب انفارمیشن یا فیس بک پیج یوتھ ورلڈ کلب انفو پر وزٹ کریں۔ خوش آمدید، میں ہوں سلمان، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہسٹری اینڈ سائنس سیزن 2 ایپیسوڈ نمبر 3۔ اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے اصحاب القریہ کون تھے اور اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ نے کس نبی کو بھیجا، اس قوم کی نافرمانی پر اللہ نے کون سے عذاب سے اس قوم کو ہلاک کیا۔ اصحاب القریہ یہ قوم ملک شام کے شمال میں موجود ترکی کے قریب انطاکیہ میں رہتی تھی۔ یہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں ہوئی۔ اس قوم کے لوگ بڑے ہی ظالم اور ضدی تھے۔ اس قوم کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں کے بنائے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اس قوم میں بہت سی برائیاں موجود تھیں۔ اس قوم نے برائی کی ساری حدیں پار کر دی۔ اللہ نے اس قوم کا ذکر قرآن میں سورہ یاسین میں کیا ہے۔ اللہ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے کئی رسول بھیجے۔ سورہ یاسین آیت 13 میں فرمایا، اب ان کے سامنے ایک بستی والوں کا ذکر کیجیے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے۔ اللہ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے 2 نبیوں کو ایک ساتھ بھیجا۔ اللہ نے اس بات کا ذکر قرآن میں سورہ یاسین آیت 14 میں کچھ اس طرح کیا ہے، جب ہم نے 2 نبیوں کو اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا، اللہ کے حکم سے دونوں نبیوں نے اس قوم میں دین کی تبلیغ شروع کی، اس بستی کے رہنے والے لوگوں کو ہدایت کی۔ فرمایا، تم سب جو اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں کے بنائے بتوں کی عبادت کرتے ہو، اس کو چھوڑ کر اس کائنات کے خالق اور مالک ایک اللہ کی عبادت کرو، اور تم سب میں جو برائیاں موجود ہیں ان سے باز آ جاؤ۔ اس قوم کے لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا، ہدایت قبول نہ کی، وہ سبھی کفر پر ڈٹے رہے۔ اللہ نے اس بات کا ذکر قرآن میں سورہ یاسین آیت 14 میں ہی کیا ہے۔ فرمایا، ان لوگوں نے دونوں کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے تائید کی۔ ان تینوں نے کہا، ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ یعنی اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ نے ایک ہی وقت میں 3 نبیوں کو بھیجا۔ ان تینوں رسولوں کے نام صادق، صدوق اور صلون ہیں، اللہ عالم۔ اللہ کے حکم سے ان تینوں نبیوں نے قوم کو توحید کی دعوت دینی شروع کی۔ قوم کے لوگوں کو اپنے ہاتھوں کے بنائے بتوں کی عبادت چھوڑ کر اس کائنات کے خالق اور مالک ایک اللہ کی عبادت کرنے کی اور ساری برائیوں سے باز آنے کی ہدایت کی، اور نہ ماننے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا شروع کیا۔ یہ ظالم قوم پھر بھی باز نہ آئی، کفر پر ڈٹی رہی۔ اس قوم میں کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ نبیوں نے قوم کے سامنے اعلان کیا، فرمایا، ہمارے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، ہدایت سے سرفراز کرنا ہماری ذمہ داری نہیں، ہدایت دینا تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود کی طرح اس قوم نے بھی نبیوں کا انکار کیا۔ پچھلی قوموں کی طرح اس قوم کے لوگوں نے بھی کہا۔ اللہ نے اس بات کا ذکر قرآن میں سورہ یاسین آیت 15 میں کچھ اس طرح کیا ہے۔ وہ بولے، آپ ہماری طرح معمولی انسان ہیں، رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس پر بھی وہ رسول ان کو دین کی دعوت دیتے رہے اور توحید کا پیغام سناتے رہے، لیکن قوم کے لوگ کفر پر ڈٹے رہے۔ یہ قوم نبیوں کو دھمکیاں دینے لگی جیسا کہ پچھلی قومیں کرتی تھیں۔ اس پر بھی ان رسولوں نے فرمایا، سورہ یاسین آیت 16، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ سورہ یاسین آیت 17، ہمارے ذمے صرف پہنچا دینا ہے۔ اس قوم کے لوگوں نے رسولوں کی بےادبی کی۔ اللہ نے اس بات کا ذکر قرآن میں سورہ یاسین آیت 18 میں کچھ اس طرح کیا ہے۔ اس قوم کے لوگ بولے، ہم آپ لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں، آپ لوگوں نے اگر یہ باتیں نہ چھوڑی تو ہم آپ لوگوں کو پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیں گے، اور ہم لوگوں کی طرف سے آپ لوگوں کو بڑی شدید تکلیف پہنچے گی۔ قوم کی باتوں کو سن کر ان رسولوں نے فرمایا، سورہ یاسین آیت 19، تم لوگوں کی نحوست تمہارے ساتھ لگی ہے، کیا تم لوگ اسے نحوست نہیں سمجھتے؟ تم لوگوں کو ہدایت دی جائے تو ہدایت نہیں اختیار کرتے، تم سبھی حد سے نکل جانے والی قوم ہو، تم سبھی پچھلی نافرمان قوموں سے بھی آگے نکل چکے ہو، ان حدوں کو پھلانگ چکے ہو جن پر عذاب آ جایا کرتا ہے، جس طرح پچھلی قوموں پر عذاب آیا اور وہ ہلاک ہوئیں۔ تم لوگوں نے بھی آخری حد پار کر لی، ابھی بھی وقت ہے، ہماری بات مان لو۔ پھر بھی رسولوں کی بات سن کر بھی اس قوم میں کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ قوم کا ایک شخص دوڑتا ہوا وہاں پر آیا۔ یہ شخص ایک تاجر تھا، یہ شہر کے کنارے پر کاروبار کرتا تھا، اس کا نام حبیب نجار تھا۔ اس نے
اللہ نے اس شخص کا ذکر قرآن میں سورہ یاسین آیت 20 اور 21 میں کچھ اس طرح کیا ہے۔ اور ایک شخص شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے میری قوم، ان رسولوں کے راستے پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر جنہوں نے ہدایت دینے پر کوئی معاوضہ نہیں مانگا، یہ صحیح راستے پر ہیں، یعنی یہ سبھی تم سب کے لیے بھلائی چاہتے ہیں، تم سبھی حق کا راستہ اپنا لو اور ایمان لے آؤ۔ اس شخص کی باتوں کو سن کر قوم کے لوگ بولے، کیا تو بھی ان کی طرح ہو گیا ہے؟ تو باز آ جا ورنہ تیرا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ قوم کے لوگوں کی بات سن کر وہ شخص بولا، سورہ یاسین آیت 22 اور 23، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب بھی اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اس رحمان کو چھوڑ کر ایسوں کو اپنا معبود بنا لوں جو اگر رحمان نہ چاہے تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ یہ مجھے بچا سکتے ہیں؟ یہ جھوٹے بت مجھے کسی طرح بچانے یا چھڑوانے کی کوئی طاقت نہیں رکھتے، یعنی رحمان اگر مجھے کسی طرح کی تکلیف دینا چاہے تو یہ جھوٹے بت مجھے اس سے نہیں بچا سکتے۔ یہ جھوٹے بت میرے کوئی کام کے نہیں۔ اگر میں بھی تمہاری طرح اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں پر بھروسہ کر لوں تو سورہ یاسین آیت 24 اور 25، پھر میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں۔ تم سب میری سنو، میں تم سب کے رب پر سچے دل سے ایمان لا چکا۔ جب اس شخص نے پوری قوم کے لوگوں کے سامنے سچے دل سے ایمان لانے کا اعلان کیا، یہ سن کر قوم کے لوگ بولے، کیا تو بھی ان کے ساتھ ہے؟ یہ کہتے ہوئے سبھی اس کی طرف دوڑے اور جھپٹ کر پکڑ لیا۔ اس شخص کو بے رحمی سے مارنے لگے اور زمین پر اٹھا کر پٹک دیا۔ جب یہ شخص زمین پر گرا ہوا تھا تو اس ظالم قوم کے لوگوں نے اس کے اوپر کودنا شروع کیا۔ بار بار کودنے کی وجہ سے اس کا جسم زخمی ہو گیا۔ ظالموں نے پھر بھی مارنا بند نہ کیا، یہاں تک کہ کودنے کی وجہ سے اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ شخص شہید ہو گیا۔ اس کے شہید ہوتے ہی اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ اس شخص نے شہید ہونے سے پہلے پوری قوم کے سامنے ایمان لانے کا اعلان کیا۔ اس کے ایمان لانے کی برکت سے اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور فوراً اسے جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ نے اس بات کا ذکر قرآن میں سورہ یاسین آیت 26 میں کچھ یوں کیا ہے، فرمایا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ جیسے ہی یہ شخص جنت میں داخل ہوا بولا، سورہ یاسین آیت 27، کاش میری قوم کو بھی یہ علم ہوتا کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور عزت داروں میں شامل کیا۔ ادھر جب پوری قوم نے مل کر اس شخص کو شہید کر دیا تو اس قوم نے اپنی ساری حدیں پار کر لیں۔ یہ قوم اپنی طاقت اور سرکشی پر بڑا تکبر کرتی تھی اور سبھی کو اپنے سے کمتر سمجھتی تھی۔ اللہ نے اس قوم پر عذاب نازل کیا اور اس قوم پر عذاب دینے کے لیے کوئی لشکر آسمان سے نہیں بھیجا۔ اللہ نے اس بات کا ذکر قرآن میں سورہ یاسین آیت 28 اور 29 میں کچھ اس طرح فرمایا ہے، اس کے بعد ہم نے اس قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اس طرح اتارا کرتے ہیں۔ وہ تو ایک چیخ تھی جسے سن کر یہ سبھی بجھ کر رہ گئے، یعنی یہ سبھی مر گئے۔ اللہ نے اس معمولی قوم کے لیے کوئی بھی آسمانی عذاب نہیں نازل کیا بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زوردار چیخ ماری۔ جب قوم کے لوگوں نے آواز سنی تو سبھی کے دل ڈر کے مارے بند ہو گئے۔ یہ سبھی ایسے ہو گئے جیسے بجھا ہوا کوئلہ۔ اپنے آپ کو سب سے عظیم سمجھنے والی قوم صرف اللہ کے ایک فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ کو سن کر ہلاک ہو گئی، یعنی اس قوم کا کوئی وجود باقی نہ رہا۔ اللہ نے سورہ یاسین آیت 30 میں فرمایا، ایسے بندوں پر افسوس جن کے پاس کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس کا انہوں نے مذاق نہ بنایا ہو۔ یہ واقعہ تھا اصحاب القریہ قوم کا۔ یہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں ہوئی۔ اللہ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے ایک ساتھ 3 نبیوں کو بھیجا، پھر بھی اس ظالم قوم نے ہدایت اختیار نہ کی۔ آخرکار اللہ کا عذاب اس قوم پر نازل ہوا اور یہ تباہ ہوئی۔ اللہ نے اس قوم کا ذکر قرآن میں سورہ یاسین میں کیا ہے تاکہ آگے آنے والے لوگ اس قوم کے واقعے سے ہدایت حاصل کریں اور سیدھا راستہ اختیار کر سکیں، دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اللہ تمام عالم اسلام کو سیدھے راستے پہ چلنے کی اور دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسلامک ہسٹری اینڈ سائنس کے اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے حضرت یونس علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں اور آپ کی نافرمان قوم کون کون سے گناہ کیا کرتی تھی، اللہ نے آپ کی قوم کو کس طرح ہدایت عطا کی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل یوتھ ورلڈ کلب انفارمیشن کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج یوتھ ورلڈ کلب انفو پر فالو کریں۔ میں ملوں گا اگلے ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔